بسم اللہ الرحمن الرحیم. تطبیقات. انا للقول بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم ثمرات فقهية لا تحصى وربما يستظهر من خلال الروايات ان القول بالدلالة كان امرا مسلما بين الامام والراوي وإليك تلك الروایات. بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ آیا جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا. مفہوم رکھنے کے لیے انہوں نے کچھ باتیں کی. بالآخر کل ہم اس نتیجے پر بالآخر پہنچے تھے کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے اور وہ تین چیزیں وہ ملازمہ ترتب اور انحصار وہ کیسے ثابت ہوں گی. تو فرماتے ہیں حیات جملہ شرطیہ دلالت وضعیہ کے ذریعے ان کی دلالت تو ملازمہ اور ترتب پر ہو جائے گی. باقی مسئلہ رہ جائے گا تیسری چیز کا، وہ تھی انحصار. صاحب کتاب نے اطلاق کو تو اس کو انصراف کو تو قبول نہ کیا، دلالت وضعیہ کو بھی قبول، البتہ اطلاق کی ایک صورت قبول کی تھی کہ اگر متکلم ایسے مقام پر ہے کہ جو اس جزا کے تمام اسباب اور مؤثرین کو بیان کرنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی اس نے فقط ایک بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ منحصر ہے کوئی اور. تو اس صورت میں جملہ شرطیہ مفہوم رکھے گا. اس کے بعد آج جو ہیں وہ ساری تقریباً روایات ہیں، 10 کے قریب انہوں نے روایات لکھی ہیں کہ ان روایات سے جو کچھ ہمیں سمجھ آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم رکھنا گویا کہ مسلمات سے تھا. اس میں گویا کہ کوئی دو رائے تھی نہیں. کیوں؟ خود امام علیہ السلام نے جو احکام جاری فرمائے وہ احکام بھی جو ظاہراً ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بھی اسی جملہ شرطیہ کے مفہوم رکھنے کی بنیاد پر ہیں. اگر جملہ مفہوم نہ رکھتا ہوتا یا نہ رکھتا تو پھر امام کے اس حکم کی ہمیں سمجھ. ٹھیک ہے، اب باقی ساری روایات ہیں ایک ایک کر کے اس کا تجزیہ کرتے جائیں گے. اِنَّا لِلْقَوْلِ بِدَلَالَةِ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ عَلَى الْمَفْهُومِ. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، اس کی دلالت مفہوم پر ہے، تو خود اس کے اپنے ثمرات فقہی ہیں. بہت سارے ایسے احکام ہیں جو اس کے مفہوم رکھنے سے مستنبط ہوتے ہیں. اگر یہ مفہوم نہ رکھے تو پھر وہ اس حکم کا استنباط بہت سارے احکام کا استنباط ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، ربما یستظہر من خلال الروایات، بلکہ بسا اوقات بہت ساری روایات ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم پر دلالت کرنا گویا کہ امام اور راوی کے درمیان ایک امر مسلم تھا. یعنی گویا کہ اس میں کوئی دوسری رائے تھی ہی نہیں کہ جو کہے کہ جملہ شرطیہ مفہوم پر دلالت نہیں کرتا. اس سے لگتا ہے کہ جناب امام کے لیے بھی مسلم تھا اور راوی بھی جانتا تھا کہ گویا یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے. مثلا فرماتے یہ روایات ہیں. پہلی روایت، روا ابو بشیر قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے، جہاں فقہ کی کتابوں میں ابو عبداللہ علیہ السلام ہے تو وہاں پر مراد شافعی. راوی کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا عن الشاۃ، ایک بکری کے بارے میں، تذبح کہ جس کو ذبح کیا گیا ہے، لیکن فلا تتحرک، اس نے کوئی حرکت نہیں کی. البتہ وَيُحْرَا کو یہ بعض کتابوں میں را کے بعد الف نہیں ہے، جو اصل حدیث کتاب میں نے دیکھا ہے یہاں را کے بعد الف ہے، پھر اس کی ایک صرفی تحریر بھی لمبی چوڑی ہے. وَيُحْرَاقُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ أَبِيضٌ، حالانکہ اس بکری سے
بہت سارا خون نکلا ہے، بہا ہے. ابیت، ابیت کہتے ہیں تازہ کو، گڑا تازہ، یہ جو المنجد کے مطابق ہو. حرکت نہیں کی لیکن تازہ خون کافی سارا اس کا نکلا ہے. تو روایت کے مطابق معصوم نے جواب دیا لا تاکل، ایسی بکری کا گوشت نہ کھاؤ. کیوں؟ ان علی علیہ السلام کانا یقول، میرے دادا فرماتے تھے اذا رکضت الرجل او طرفت العین فکل، اگر وہ پاؤں کو رگڑے، حرکت دے، یا آنکھ کو طرفت العین، آنکھ کو کھولنا بند کرنا، اس کو کہتے ہیں رکضت العین، یہ کام کرے، اگر ایسی حرکت ہو تو فکل، پھر اس کو کھا. اب ذرا غور کرنا ہے، امام نے روایت میں حکم دیا ہے لا تاکل کا، لیکن جو دلیل دی ہے وہ دی ہے کل والی. یہ ہے ہمارا محل شاہد. حکم دیا لا تاکل، دلیل کے طور پر جو چیز بیان کی وہ تو تھی کہ جو کل والی ہے، کہ امام فرماتے اگر اس کا آنکھ یا اس کے پاؤں حرکت کرے تو کھاؤ. اس کا مطلب مسلم تھا کہ اگر یہ حرکت نہ ہو لا تاکل، تو گویا اصل لا تاکل اس جملہ شرطیہ کے مفہوم کی بنیاد پر امام نے، راوی بھی سمجھ گیا اور امام نے بھی. تران الامام یستدل علی الحکم، امام نے جو حکم دیا تھا اپنا، الذی افتیٰ بہ، کون سا؟ اور لا تاکل، یہ اس کو نہ کہو، لیکن اس پر استدلال کیا ہے؟ بے کلام علی علیہ السلام. فرماتے ہیں لا یکون دلیلا علیہ الا اذا کان لہ مفہوم. امیر المومنین کا یہ فرمان تب تک اس حکم لا تاکل کی دلیل بن نہیں سکتا جب تک کہ ہم اس جملہ شرطیہ کے مفہوم کے قائل نہ. اور وہ مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے اذا لم ترکض الرجل ولم تطرف العین، جیسا کہ روایت میں ہے، اس کا مطلب ہے فلا تاکل. تو امام نے بھی لا تاکل کا جو حکم دیا وہ ایک جملہ شرطیہ کے مفہوم رکھنے کی بنیاد پر دیا. اگر جملہ شرطیہ مفہوم نہ رکھتا ہوتا تو امام پھر کچھ اور فرماتے، اس جملہ شرطیہ کو بیان. دوسری روایت حلبی کی امام صادق علیہ السلام سے، وہ روایت یہ ہے کان امیر المؤمنین یضمن القفار والساع احتیاطا للناس، میرے دادا علی علیہ السلام دھوبی کو اور رنگ کرنے والے کو ضامن قرار دیتے. کیا مطلب؟ دھوبی کپڑے دھو رہا ہے، کسی کے کپڑے پھٹ گئے تو اس کو ضامن کہتے ہیں کہ تو اس کے کپڑوں کا ضامن ہے، رنگ کرنے والے کو. لیکن وہ ضامن قرار دیتے تھے احتیاطا للناس، تاکہ یہ لوگ لوگوں کے حق میں، اب ان کو پتہ ہے جناب اگر میں نے کپڑا خراب کر دیا تو مجھے 2-2.5 روپے اپنی جیب سے دینا پڑے گا، تو اس لیے یہ احتیاط کے امام نے حکم دیا. لیکن کان ابی، لیکن میرے والد محترم امام محمد باقر علیہ السلام یتطول علیہ اذا کان مأمونا، اگر وہ دھوبی یا رنگ کرنے والا بندہ با اعتماد ہوتا تو پھر وہ یتطول ہوتا. سخاوت کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اس کو ضامن قرار نہیں دیتے تھے. اب یہ بھی بڑی آسان سی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ فالروایت علی القول بالمفہوم دلالۃ علی تضمینہ اذا لم یکن، چونکہ امام نے فرمایا نا کان ابی یتطول اذا کان مامونا، جملہ شرطیہ آ گیا نا. اس کا مطلب اگر بندہ با اعتماد نہیں ہے وہ دھوبی تو یقیناً وہ پھر ضامن بھی ہوگا. روا علی بن جعفر فی کتاب مسائلہ و قرب الاسناد، 2 جگہوں پر روایت یہ ہے انہو سأل اخاہ عن حمل المسلمین
الالمشرکین التجارت۔ علی ابن جعفر یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی نے ان سے سوال کیا، اپنے امام بھائی سے، کیا یہ جو مسلمان کافروں کے ساتھ مال لے جاتے ہیں اور تجارت شجارت کرتے ہیں، اس تجارت کا حکم کیا ہے؟ کہ مسلمان مملکت اسلامی سے مملکت کفر میں سامان لے جاتے ہیں، مال لے جاتے ہیں اور اس کا تجارت کرتے ہیں، حکم کیا ہے؟ تو جواب میں معصوم نے فرمایا اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، اگر وہ اسلحہ وغیرہ مسلمان کافروں کو بیچ رہے ہیں نہیں جاتے، بلکہ کھانے پینے کی چیز جاتے ہیں یا اور چیز جاتے ہیں، یعنی اسلحہ اس میں شامل نہ ہو تو لا بأس۔ اب ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ اذا لم يحملوا، وہ جملہ شرطیہ۔ دلت الروایت علی القول بالمفہوم، اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو گئے کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے تو گویا یہ روایت بتا رہی ہے علی حرمت التجارت مع المشرک، کفار کے ساتھ اس صورت میں کوئی کاروبار کرنا، تجارت کرنا صحیح نہیں ہے۔ کب؟ اذا حملوا سلاح، کہ جب وہ سامان میں تو جب اسلحہ کو بیچنا ہے کافروں کے پاس تو پھر وہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس میں فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ زمانہ جنگ کا ہو تو چاہے زمانہ ہدنہ صلح کا ہو، اس میں کوئی فرق، یعنی روایت کے مطابق ہے کہ اصلاً کفار کے ساتھ اسلحہ کی تجارت کرنا، ان کو بیچنا جا کر، یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح اور روایت معاویہ بن عمار کے نبی عبداللہ علیہ السلام اذا کان الماء قدر قر لم ينجسه شيء، امام نے عدم تنجیس کا جو حکم دیا ہے وہ دیا ہے جملہ شرطیہ کے بعد اذا کان الماء قدر درلت الروایہ۔ اب یہ روایت دلالت کرتی ہے بے حکم استعمالها علی المفہوم، اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے تو یہ روایت کس پر دلالت کرتی ہے؟ علی نجاست القلیل بالملاقات، کہ جب پانی مقدار قر نہ ہوگا تو جوں ہی کوئی ذرا بھر نجاست اس میں گئی بس وہ لکانا تعلیق عدم الانفعال بالقریہ۔ کیوں؟ اگر ہم اس مفہوم کے قائل نہ ہوں تو پھر قدرہ قرن کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھے نا جی؟ ہاں، اگر ہم اس کے قائل نہ ہوں تو پھر عدم انفعال کو یعنی عدم نجاست کو مقدار قر کے ساتھ مربوط کرنا، پھر وہ امر لغو ہوگا۔ تو معصوم لغو تو نہیں فرماتے نا، تو پس ان کا مقدار قر پر حکم عدم تنجیس کو معلق کرنا بتاتا ہے کہ اگر قر نہ ہوگا تو نجس۔ روا عبداللہ بن جعفر عن ابی محمد صلی اللہ علیہ السلام قال یجوز للرجل ان یصلی ومعه فارہ۔ یہ فارہ آپ کو پتہ ہوگا ہرن ہوتا ہے نا، ہرن، اس کی ناف کے ساتھ ایک الہی نظام ہے اور وہ مادہ ہرن کا نہیں ہوتا، یہ صرف نر ہرن کا ہوتا ہے۔ اس کی ناف کے ساتھ خداوند متعال کی طرف سے ایک چمڑے کی، ہم اس کو آسان سمجھاتے ہیں اس طرح کی، جیسے گوشت نہیں ہوتا چمڑا، ایک ڈبی نما چیز ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خون ہوتا ہے، وہ خون کستوری کہلاتا ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں کستوری۔ پہلے وہ تقریباً جیسے ہوتا ہے نا، ایسے تھوڑا سا مطلب مائع ٹائپ ہوتا ہے، بالکل بہنے والا بھی نہیں ہوتا، ہلکا جیسے چربی ٹائپ نہیں ہوتی ہے۔ پھر جب اس کو نکالتے ہیں، اس میں سے نکال پھر خشک کرتے ہیں تو پھر وہ پاؤڈر نما بن جاتا ہے، پھر اس کی بہت دور تک خوشبو جاتی ہے۔ تو یہ وہ جو اس جسم میں وہ ذرہ ہوتا ہے نا، وہ ذرہ کستوری کا، اس چیز کو کہتے ہیں فارہ۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب کدھر گیا؟ اب فرماتے ہیں یہ فارہ، تھوڑا سا اس کو بات کو ذرا سمجھ رہے نا،
بسا اوقات ہوتا ہے کہ پورا ہرن باقاعدہ شرعی انداز میں ذبح کر دیتے ہیں، جب ایک دفعہ اس کا ذبح کر دیا، تزکیہ ہو گیا، پھر تو وہ سارا آپ کو پتہ ہے حلال ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ جو خون اس کے اندر رہ گیا وہ بھی پاک ہوتا ہے، جو بہہ گیا وہ نجس ہوتا ہے۔ بسا اوقات زمانے جاہلیت میں وہ سارے ہرن کی بجائے وہ اسی ذرے کو زندہ ہرن میں سے نکالے تھے، ان کے مطلب کی چیز وہی ہوتی تھی نا، باقی ہو یا نہ ہو۔ اب امام سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ یجوز للرجل ان یصلی، کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے ومعہ فارۃ مسک، لیکن اس کی جیب میں یا کہیں وہ کستوری کا وہ جو فارہ ہے، یعنی وہ ٹکڑا ہے گوشت کا ہے یا جو بھی ہے، ابھی تک اس نے اس میں سے نکالا نہیں ہے، اسی طرح گوشت کا ٹکڑا بھی اس کے پاس ہے۔ جواب میں امام نے فرمایا لا بأس بہ اذا کان زکیہ، اگر تو وہ فارہ اس نے تزکیہ شدہ ہرن سے علیحدہ کیا ہے پھر کوئی حرج، جیسے عام گوشت پاک ہوتا ہے وہ بھی پاک ہے۔ اب قد قلنا بالمفہوم، ہم جب جملہ شرطیہ کے مفہوم کے قائل ہوں گے لدل علی المنع عن حمل المیتہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں لا بأس اذا کان زکیہ، لیکن اگر لم یکن زکیہ، وہ زکیہ نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے فیہ باسن، بہت اور تو پس یہاں سے اس کا مطلب ہے کہ پھر میتہ کا حمل صحیح نہیں ہے، چاہے وہ اس فارہ جتنا چھوٹی سی جز ہی کیوں نہ ہو، غیر تزکیہ شدہ چیز حالت نماز میں اپنے ساتھ۔ روایت ہے محمد بن مسلم کی عن ابی عبداللہ علیہ السلام قلت له الامۃ تؤدی راسها، یہ سوال ہے کہ یہ جو لونڈیاں ہوتی تھیں، آج کل تو نہیں ہے نا، زمانہ قدیم میں یہ جو عامہ ہوتی ہے، کیا یہ بھی اپنے نماز میں سر کو ڈھانپنا جیسے باقی عورتوں کو واجب ہے، اس پر واجب ہے؟ فقالا لا ولا علی ام ولد ان تغطی راسها اذا لم یکن لها ولد، اگر ابھی اولاد اس کی ہوئی نہیں ہے، تو پس یہ کہنا کہ جب تک اولاد ہوئی نہیں ہے وہ سر نہیں ڈھانپے گی، تو یہ جملہ رکھے گا مفہوم، تو پھر مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب اگر اس کی اولاد ہو گئی ہے تو اب وہ نماز میں تغطیہ راس کرے گی، بہت آسان۔ روایت حلبی کی امام صادق علیہ السلام سے قال لا باس بأن یقرأ الرجل فی الفریضۃ بفاتحۃ الکتاب فی الرکعتین الاولتین، معصوم نے فرمایا کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں بھی صرف فاتحہ پڑھ دے اور دوسری رکعت میں بھی صرف سورۃ فاتحہ، لیکن اذا آگے جملہ ہے، وہ اذا کیا ہے؟ اذا ما اعجلت به حاجہ او تخوف شیء، یا کہیں اس چیز کا خوف ہو یا کوئی ایسی حاجت ہو کہ جس کی وجہ سے اگر اس نے اس کو پورا نہ کیا تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہم دیتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ہر حمد کے بعد یہ پکڑتا رہا تو فلائٹ نکل جائے گی اور پھر میرا ویزا بھی ایکسپائر، تو پھر مجھے جیل جانا پڑے گا، اب کوئی ضرورت نہیں کہ وہ خالی حمد ہی پڑھ لے۔ یا اس نے دیکھا ایک بندہ ہے بڑی مدت ہوگی 2-2.5 لاکھ روپیہ اس نے اس کو دینا ہے قرض، قابو میں نہیں آ رہا تھا، آج اس نے دیکھا کسی اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر بندہ نظر آ گیا، اب تو اگر یہ ہر وہ حمد کے بعد انا اعطینا یا اپنا انا انزلنا وغیرہ پڑھتا رہتا ہے تو اتنی دیر میں یہ بندہ نکل جائے گا اور اس بیچارے کا بہت سارا نقصان ہو جائے گا، تو پھر وہاں جائز ہے، کوئی حرج نہیں، خالی حمد پڑھ لے اور اپنے بندے کو پکڑ لے۔ ہاں چلا اس قسم کو بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن چھوٹی موٹی نہیں، اچھی خاصی، ٹھیک ہے نا۔ دل علی وجوب سورت بعد الحمد فی غیر مورد الشرع، اس کا مطلب اگر کوئی خوف بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں ہے کہ جو اس کے لیے ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے سورت پڑھنا، کیوں؟ چونکہ سورت کا عدم وجوب ان 2 صورتوں میں۔ روایت ابن مسلم کی عن ابی عبداللہ السلام لا باس ان یتکلم اذا فرغ الامام من الخطبۃ یوم الجمعہ ما بینہ و بین ان تقام، روایت یہ ہے
معصوم نے فرمایا جمعے کا دن ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، امام دے رہا ہے خطبہ، امام کا خطبہ ختم ہوا اور ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، اس دوران اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک؟ تو اس سے مفہوم کیا ہوگا؟ اگر ابھی خطبہ چل رہا ہے، نماز میں تو خیر مسلم ہے نا کہ بات نہیں کرنی، خطبہ چل رہا ہے تو فرماتے ہیں استدل بہا صاحب الجواہر علی حرمت الکلام فی اثنائی، چونکہ یہ جملہ شرطیہ تھا، کیونکہ ہم ادھر قائل ہو گئے کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، مفہوم پر دلالت کرتا ہے، صاحب جواہر نے فرما دیا تھا کہ اثناء خطبہ میں بات کرنا حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ باقی بھی فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب جمعہ خطبہ شروع تو شدہ مستحب نماز بھی نہیں پڑھ سکتے جمعہ خوب۔ روا علی بن فضل الواسطی عن الرضا علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کتبت الیہ، میں نے امام کی طرف ایک خط لکھا، کیا؟ اذن کسفت الشمس او القمر، کہ اگر سورج گرہن جا، چاند گرہن لگ جائے، وانا راکب، جبکہ میں کس چیز پر سوار تھا، لا اقدر علی النزول، میں اس سے اتر بھی کیا کریں؟ تو امام نے جواب میں لکھ کے بھیجا صلی علی مرکبک الذی انت علیہ، جس سواری پر بھی ہے بس اسی پر تو نماز پڑھ لے۔ اب استدل بہا، اس روایت کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے، کیا کہ آپ کسی بھی سواری پر نماز آیات نہیں پڑھ سکتے جب تک یہ کیفیت نہ ہو، کون سی؟ کہ لا اقدر علی النزول، یہ اس کا حکم۔ آخر روایت معاویہ بن وہب کی بعد ان سالہ عن السریہ، سریہ کس کو کہتے ہیں؟ سریہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں سریہ، یہ لفظ ہے سریہ، کمانڈر نہیں کہتے، سریہ کہتے ہیں فوجی دستہ جو پہلے بھیجا جاتا ہے، آگے بھیجا جاتا ہے، سریہ فوجی دستے کو، صرف کمانڈر کو بھی نہیں کہتے، فوجی ایک دستہ نہیں ہوتے جاتے رہتے لوگ جو مختلف، سریہ کہتے ہیں فوجی دستہ جو پہلے بھیجا جاتا ہے، پھر بعد میں اور جاتے ہیں، پھر بعد میں اور جاتے ہیں، سریہ اس دستے کو کہتے ہیں۔ المنجے دیکھا کرو نا، یہ اس میں الفاظ ہے۔ یبعثھا الامام، امام نے ایک فوجی دستہ 100 بندے کا 150 بندے کا آگے بھیجا، تم بھائی جاؤ ذرا ان کو معلومات لو، وہ پہلے جاتے ہیں، اچھا۔ فیصیبون غنائم، باقی ابھی لشکر سارا پیچھے تھا، او بڑی فوج ایک گروہ کیا ہوا تھا، وہاں سے ان کو گما لے، غنیمت مل گیا۔ کیف تقسم، امام سے پوچھا گا یہ لوگ جو اپنے لشکر والے گئے ان کو غنیمت ملا، جیسے ملا، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ اب غور کرنا ہے، امام نے یہاں پر جملہ شرطیہ ارشاد فرمایا ان قاتلوا علیہا ما امیر امرہ الامام، اگر تو اس دستے نے ان کے ساتھ جو جنگ کی اور مال غنیمت حاصل کیا کسی ایسے امیر، کسی ایسے کمانڈر کے ماتحت جس کو امام نے ان کا کمانڈر بنا کے بھیجا تھا، اگر تو اس کے ماتحت اور پھر یہ وہاں پر جنگ کی اور فتح یاب ہوئے، غنیمت ہوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ اخرج منها الخمس، مال کے 5 حصے ہوں گے، ایک حصہ اللہ کا، ایک حصہ اللہ کے رسول کا، اور باقی 3 حصے 3/5 ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب ہمارا محل شاید وہ جملہ ہے ان قاتلوا علیہا ما امیر امرہ، تو مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ جنگ تو کی ہے لیکن ان کا سربراہ، ان کا ہیڈ کوئی ایسا نہیں تھا جس کو امام علیہ السلام نے ان کا امیر بنا کر بھیجا ہو، تو اس کا مطلب پھر یہ غنیمت نہیں ہے، یہ انفال ہے، سارا اٹھا کے امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیں گے، پھر یہ آپس میں تقسیم نہیں کر سکتے۔
استدل بأنہ اذا کان ہناک حرب بغیر، اگر انہوں نے جنگ لڑی ہے امام کی اجازت کے بغیر، فلیس ما اخذ من الغنائم، وہ غنائم نہیں بلکہ وہ انفال سے ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔